اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد، پھر آپ کے سامنے آپ کے ساتھ، اور ایک وہی آج کل جو ایک بڑا انٹرسٹنگ سنیریو چل رہا ہے، جو پیر حق خطیب صاحب ہیں ان کا اور اقرار الحسن کا بڑا ڈرامائی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے یہ پورا معاملہ۔ میں نے تو بات کیونکہ میں نے جب اب جو ایپیسوڈ دیکھی اور جو چیزیں دیکھی تو مجھے لگا کہ اس میں کویشچن مارک تو دونوں طرف ہیں۔ تو چلیں کہ اپنی ناظرین کے ساتھ میں ذرا یہ شیئر کر لوں جو آج کل چل رہا ہے۔ دونوں ایک طرف ایک بہت بڑا نام ہے، پیر صاحب کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، عقیدت مند ہیں۔ دوسری طرف اقرار الحسن جو بھائی بھی ہے اور بہت اس قسم کے معاملات کو وہ ہمیشہ بے نقاب کرتا آیا ہے۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں گمان کر سکتے کہ ہر چیز جھوٹی ہے، اور یہ بھی گمان نہیں کیا جا سکتا کہ سب سچا ہے۔ تو بیچ کا راستہ جو چیزیں سچویشن چل رہی ہیں، میں نے کہا میں ذرا آپ لوگوں سے بھی وہ ڈسکس کر لوں، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے۔ کچھ چیزیں جو مجھے ذرا کویشچن مارک چھوڑ رہی ہیں، میں نے کہا میں وہ بھی دیکھیں، کیونکہ ہر کسی بھی چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں اور اس کو دونوں پہلوؤں سے دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو بہت زیادہ لوگوں کا کہیں عقیدت، ایک یقین، ایک بلیف اس پہ منحصر کر رہا ہوتا ہے، اور اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ایسے معاملات میں اگر کسی کا بلیف ایک جگہ سے ٹوٹے تو پھر وہ عام طور پہ سب پہ سے ہی ان کا ٹرسٹ اور بلیف ختم ہو جاتا ہے۔ تو ابھی جو لیٹسٹ ایپیسوڈ آئی اس میں یہ تھا کہ اقرار نے اس خاتون کو بلایا جو پچھلے 9 سال سے حق خطیب کے پاس آپ کے پاس جاتی ہیں، اور وہ کینسر پیشنٹ ہیں اپنے علاج کے لیے، اور ان کے ساتھ انٹرویو کیا، ان سے پوچھا کہ یہ کرامات جو ان کے، کیونکہ انہی پہ کرامات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو دیکھا گیا پچھلے 9 سال سے وہ جا رہی ہیں، اور جتنے بھی امپورٹنٹ پولیٹیکل لوگ آئے، راجہ پرویز اشرف تھا یا کوئی بھی اور تھا، تو اس کو جب وہ آئے گئے تو انہی خاتون کو بلایا جاتا ہے۔ عام طور پہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو پیر فقیر خانے میں اکثر کوئی حاضری کسی ایک خاص بچے پہ ہوتی ہے، یا یہ چیزیں اس کی کوئی منطق بھی ہو سکتی ہے، میں نہیں اس بارے میں زیادہ بات جانتی نہ کروں گی۔ لیکن یہ خاتون کو جب انہوں نے بلایا اور اقرار نے پوچھا کہ آپ پچھلے 9 سال سے جا رہی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا کس لیے جاتی ہیں، کیا مسائل تھا، تو انہوں نے کہا کہ انہیں کینسر تھا، اور بلڈ کینسر شاید، اس کے علاج کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے بلکہ برین ہیمریج بھی شاید اس دوران ہوا ان کو، بلکہ طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ میں چاہتی تھی کہ میں ایک نارمل لائف میں واپس آ سکوں، لیکن میں علاج میرا بیماری بتدریج خراب ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، تو میں اس وجہ سے لیکن مجھے بڑا ایک متضاد چیز نظر آئی کہ ایک خاتون ایک علاج کے لیے، ایک مقصد کی خاطر اگر ایک جگہ جاتی ہیں، وہاں آپ کو اگر شفا نہیں مل رہی اور آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، چلو کچھ مہینے، سال، 2 سال، 3 سال، لیکن 2-3 سال بھی بہت زیادہ عرصہ ہوتا ہے، لیکن 9 سال سے آپ جا رہی ہیں اور آپ کو وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی فرق نہیں پڑا بقول آپ کے، تو پھر آپ کیوں جا رہی ہیں؟ اور جب کوئی امپورٹنٹ آدمی آتا ہے تو وہ آپ ہی کو کیوں بلاتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کوئی ایک کمرہ بنا ہوا ہے، اسی کمرے میں تمام طاقت ہے، وہاں ہی یہ ساری چیزیں، جنات پائے جاتے ہیں جو علاج کرتے ہیں اور کرامات دکھاتے ہیں۔ مجھے تو خاتون کے بیان سے بھی، اور انہوں نے کہا جی کیا آپ کا اوپینین ہے کہ لوگوں کو وہاں جانا چاہیے، یہ کرامات صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ تو وہ کہتی ہے نہیں، لوگوں کو نہیں جانا چاہیے وہاں پہ، اور یہ سب فیک ہے، یہ کرامات سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ میرا بھی علاج نہیں ہوا۔ سب سے بڑی بات تو یہ، اور اقرار نے یہ پروگرام لائیو میں نہیں ان کے ساتھ کیا، اپنے پروگرام کے دوران ان کا کلپ ریکارڈ کر کے وہ دکھایا، اور وہ کرامات اس کے ساتھ کی بھی۔ تو میرے خیال میں ایک تو یہ اگر ایسا تھا تو ان کو لائیو بلانا چاہیے تھا، اور یہ ریکارڈڈ انٹرویو نہیں چلانا چاہیے تھا۔
दूसरा, उस खातून के अपने ही बयान में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ हैं। अगर वो 9 साल से एक जगह जा रही है, करामात भी होती हैं उसके साथ, उसको इम्पोर्टेंट मौक़ों पे बुलाया भी जाता है, और उसका अगर इलाज ही नहीं हो रहा और अगर उसको बेहतरी महसूस नहीं हो रही, एक कैंसर पेशेंट जो है, जो ब्लड कैंसर का, जिसे ब्रेन हैमरेज भी हुआ हो, वो फिज़िकली बहुत वीक भी होता है, उसके लिए कहीं पे इतना रेगुलर जाना बग़ैर किसी फ़ायदे के, मकसद के, वो समझ में आने वाली बात नहीं है। तो मेरे ख़्याल में ये जो केस लोग सुन रहे हैं बड़े इंटरेस्ट से, वो किसी भी एक के बारे में कोई राय कायम करने के लिए जो इसके क्वेश्चन मार्क हैं उसको ज़रूर एड्रेस करना चाहिए। मैं भी इकरार से कहना चाहूँगी, इकरार, आप उस खातून को लेके आए हैं जो 9 साल से वहाँ रेगुलर जा रही है, फिर वो कहती है उसको फ़ायदा भी नहीं हुआ, फिर वो कहती है ये सब ट्रिक्स हैं, तो फिर वहाँ वो क्यों जाती है, क्या लेने जाती है, और उसको अगर आराम भी नहीं मिल रहा, फिर जाने का मकसद क्या है? इज शी पेड? एक क्वेश्चन भी तो आता है ना कि ये क्या इस चीज़ के लिए पैसे तो नहीं लेती है, और अब आपके सामने बयान डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ की तह निकालने के लिए जो आप लेके जा रहे हैं एक रैली पूरी उनके कलर सैयदा जो उनका इलाका है वहाँ पे, तो मेरे ख्याल में चीज़ों को जब हम बहुत ज़्यादा आगे लेके जाते हैं इस तरह, अगर आपने करना है तो पहले ये खातून जो क्वेश्चन छोड़ गई हैं और आपके प्रोग्राम में जो क्वेश्चन बन गए हैं, इनको देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं एक बिल्कुल न्यूट्रल इंसान हूँ, मेरा एक इकरार से तो एक ज़ाहिर बात है इस फील्ड में है कि वो एक भाइयों वाला है, और वो पीर साहब के लिए भी बहुत इज़्ज़त है क्योंकि वो भी बहुत नाम है और बड़ा उनके लोग चाहने वाले हैं। तो इसलिए किसी के बारे में भी इबहम कायम हो, चीज़ों को बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी फ़ायदा होता है। ये जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आए थे, वो मेरे ख्याल में बहुत सारे देखने वालों के दिमाग में भी आए होंगे, और जो है इसको ज़रूर एड्रेस करें, एक प्रोग्राम इन क्वेश्चंस पे ज़रूर करें। मैं इकरार को ये रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि उस 9 साला जो रेगुलर जाने वाली मुरीदनी है, उनका जो बयान है वो मेरे लिए प्रैक्टिकली मुझे वो समझ नहीं आ रहा कि वो क्या हैं। 9 साल से जाती भी हैं, वहाँ उनके साथ वो होते भी है, करामात भी होती हैं, फिर भी उनका वो कहती है मेरा इलाज भी नहीं हुआ और जाना फजूल है। अगर आपको सब कुछ पता है तो फिर 9 साल से आप क्यों इस्तेमाल हो रही हैं, क्यों सोर्स बनी हुई हैं? तो इसलिए ये चीज़ें ज़रा आंसरेबल है, क्योंकि ये मामला ज़रा संजीदा है और इतने लोगों की उम्मीदें, इतने लोगों का यकीन किसी से मुंसलिक हो, तो फिर उस चीज़ की जांच पड़ताल बड़े अच्छे तरीके से होने जा रही है। इकरार में आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप इस पे जवाब दे के लोगों को और मुझे भी ज़रूर मुतमईन करेंगे। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें।